سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم من بالعلم والعلم والحلم والحکم وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین 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 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا تو انہوں نے سب کو پورا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ عرض کرنے لگے اور میری اولاد کو؟ فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 124، 124 نمبر آیت کی ابھی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، اور یہ وہ آیت ہے جس کو ہم لاسٹ جو ہمارا درس قرآن کا لیکچر تھا، اس آیت کو ہم نے اس لیکچر میں پڑھا تھا اور اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے تمام جو مذاہب ہیں ان میں، تمام جو امت ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت عطا فرمائی، اور ہم نے یہ پڑھا اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو آزمایا، تو ان کی آزمائشوں کو ہم نے لاسٹ ویک دیکھا تھا کہ جن جن آزمائشوں سے وہ گزارے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا کہ ان اللہ کا وعدہ جو ہے وہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ کب اللہ نے ان کو یہ بات باور کروائی؟ اس وقت کروائی گئی جب جب ان کے اوپر اللہ کا کرم ہو رہا تھا، تو انہوں نے اللہ نے ان کو کہا کہ میں نے تمہیں امامت دی ہے، اور تو انہوں نے کہا کہ میری اولاد، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بات جو ہے واضح ہو جاتی ہے کہ کتنے مقرب تھے وہ، کتنے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے جن کو امامت ملی، اور ان کو بھی اللہ نے کیا کہہ دیا کہ وراثت جو ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عطا فرمائی تھی امامت، یعنی یہ اگر وراثت میں بھی جائے گی تو صرف ان کو جائے گی، اس اولاد کو ملے گی جو اس کی حقدار ہوگی۔ اگر نبی کی اولاد ہے لیکن وہ دین پر نہیں ہے تو پھر امامت اس کو نہیں مل سکتی۔ یہ بات یہاں اس آیت میں واضح ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو نسل در نسل اگر ایک شخص جو ہے فیملی میں اگر وہ بہت بلند مرتبے پر اللہ کے تقرب میں پہنچ گیا، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اس کی 5 اولادیں ہیں یا اس کی 8 یا 10 اولادیں ہیں تو ساری کی ساری جو ہیں اسی کی جو وارث ہوں گی اور اسی مرتبے اور مقام کو پائیں گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے اصول بتا دیا کہ امامت دین کی اسی کو ملے گی جو اللہ کا فرما بردار ہوگا اور جو ظالموں میں سے ہوگا۔ ظلم کا مطلب سب سے پہلا ظلم تو انسان اپنے نفس پہ کرتا ہے نا، تو جو اس کا حقدار نہیں ہے، اللہ کہتا ہے کہ میرا وعدہ اس کے لیے نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھیں کتنی یعنی تقرب میں تھے ابراہیم علیہ السلام، اور کتنی محبت سے اللہ کے ساتھ ان کی گفتگو یہاں ہو رہی ہوگی کہ اللہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں چن لیا، تم
میری آزمائشوں میں بھی پوری اتر گئی اور میں تمہیں دنیا کی امامت دے رہا ہوں، لیکن ساتھ ہی اللہ نے کہہ دیا کہ ظالموں کے ساتھ میرا وعدہ نہیں ہے۔ پھر اگلی آیتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو باور کروا دیا کہ میں دنیا کی زندگی کے فائدے دوں گا۔ اب یہ جو گدی نشینی کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ بہت زیادہ اگر اللہ تعالیٰ کی جو مقربین تھے، اب آگے ان کی گدیاں چل نکلی، تو ان میں سے اگر خدا نخواستہ کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ جو فیصلہ تو وہی بات ہے کہ یہ رب کی ذات ہی کرتی ہے، ہم کوئی بھی انسان کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا، تو کسی کے اوپر بھی کرم نوازی دیکھ کر یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا کہ وہ تقرب کے اعلیٰ درجے کو پا گیا ہے۔ اور دنیا کی کرم نوازیاں، دنیا کی آسائشیں، دنیا کی مال و دولت، دنیا کا رزق روزی دیکھ کر بھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ اللہ کا بھی مقرب ہے۔ اگر اسے دنیا میں اتنا بلند اللہ نے مقام دے دیا، مال و دولت میں اللہ نے اس کو اوپر کر دیا، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے تقرب میں بھی بلندی پر ہے۔ اللہ کے تقرب میں وہی بلندی پر ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ قرآن ہر بات کو بڑا واضح بیان کر دیتے ہیں، ہر کانسیپٹ قرآن پڑھتے ہوئے ہمارا کلیئر ہوتا چلا جاتا ہے جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں۔ اور یہاں بھی انہوں نے کہہ دیا کہ میرا وعدہ جو ہے وہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، ہاں جو اولاد میں سے اللہ کی فرما برداری میں ہوں گے اللہ ان کو نوازے گا، بھلے وہ پیغمبر کی اولاد ہے۔ پیغمبروں کی اولادیں ہم نے دیکھا کہ حضرت یعقوب کی جو اولاد تھی، حضرت یوسف جو تھے وہ کتنے مقرب بنے اللہ کے نبی۔ تو ایسے پرانے زمانے میں بھی جو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وراثت کو ہم پڑھتے ہیں تو ان کی اولادوں میں نبوت آئی تھی نا، جو بنی اسرائیل تھے ان میں تو نسلاً بھی حکومت آئی ہے، یعنی باپ بھی نبی تھا، بیٹا بھی نبی تھا، تو آئی ہے حکومت، ایسا نہیں ہے کہ نہیں آئی۔ لیکن جو اس کا اہل تھا، جس نے نافرمانی سرکشی کا رستہ اختیار کیا، اللہ نے کہا کہ اس کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے۔ اور اب یہاں پر بہت ہم نے باریک فرق کو سمجھنا ہے کہ جو اللہ کے مقرب بندے ہیں ان کی جو اولادیں تقرب کی ان تمام جو معیار اللہ نے بنا دیا، ان تمام جو کرائٹیریا اللہ نے رکھ دیا، وہ اس کے اوپر ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں شاہ ولی اللہ جو تھے، شاہ عبد العزیز جو تھے، وہ آگے ان کے بیٹے تھے، وہ بھی ماشاءاللہ کتنے بلند پایا علم والے تھے۔ تو ایسا ہے کہ نسلوں میں آیا ہے، ڈیفینیٹلی آتا ہے، لیکن یہ لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہیں کہیں آج کے دور میں ہمیں اس بات میں سم ٹائم ہم دھوکہ نہ کھا جائیں، ہمیں قرآن کی باتوں کو ہمیں سمجھنا ہے، کیونکہ آج بڑا مشکل دور ہے، حق اور باطل سب مکس ہو گیا ہوا ہے، تو اس لیے آج ہمیں زیادہ اچھے طریقے سے ان چیزوں کو، اس باریک فرق کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا نہیں پہنچتا میرا وعدہ ظالموں تک۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن کی جگہ بنایا، تو مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ، جب ابراہیم نے کہا اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے، یہاں کے باشندوں کو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، یہ پہنچنے کی بری جگہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی
بنیادیں اور دیواریں بلند کرتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے ہمارے پروردگار ہم سے قبول فرما لیجئے، بے شک آپ ہی سننے والے اور جاننے والے ہیں، انک انت السمیع العلیم۔ اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ دعا کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ اب یہ جو سننا اور جاننا قرآن میں یہ دونوں ہم نے دیکھا اکثر اکٹھے آتے ہیں، سمیع علیم، سمیع خبیر، یہ لفظ جو ہے نا اللہ کے نام یہ ساتھ ساتھ آتے ہیں، تو ان دو ناموں کا ساتھ ساتھ آنا اس کو بھی ہم نے سمجھنا ہے۔ سمیع کا مطلب سننا، وہ جو ہم زبان سے ادا کر رہے ہیں اللہ اس کو سنتا ہے، اور علیم جاننا، جاننا کیا ہوتا ہے؟ دلوں کے بھید جاننا۔ صرف زبانی دعا ایک ہوتی ہے اور ایک دل کی گہرائیوں کی دعا ہوتی ہے۔ یہاں پر وہ فرق جو ہے یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ زبان سے ادا کیے گئے الفاظ سن لیتا ہے، اور جو ہمارے دل کی گہرائیوں میں سے آواز نکلتی ہے اللہ اس کو جانتا ہے، اور اللہ نیتوں کو بھی جانتا ہے کہ یہ دعا کس نیت سے کی گئی۔ بعض اوقات ایک دعا ہم کرتے ہیں بظاہر وہ دعا ایک اچھے مقصد کے لیے ہوتی ہے، لیکن بیک گراؤنڈ میں نیت میں کہیں نہ کچھ ہماری کجی ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ زبان کی بھی سنتا ہے اور دل کی بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب اللہ دل کی بھی جانتا ہے تو پھر ہم فوراً اپنی نیت کو درست کرنے پر آ جاتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھنے والی چیز ہے ایک۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لیجیے اور ہماری اولادوں میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ لیجیے، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا دیجیے اور ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ تو توبہ کو قبول فرمانے والا، رحم و کرم کرنے والا ہے۔ انک انت التواب الرحیم، بے شک اللہ کیا ہے؟ توبہ کو قبول فرمانے والا اور رحیم ہے۔ اب جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں تو اس آیت میں ہمیں ان آیات کو، اس کو نہیں بلکہ ان سب آیات کو جب ہم پیچھے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تو ساتھ کے ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کی دعا جو تھی اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ جو تمہاری اولادوں میں سے ظالم ہوں گے ان کے حق میں میں یہ دعا قبول نہیں کروں گا، لیکن میں دنیاوی زندگی کے فائدے انہیں دوں گا، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد جو ہے دوزخ کی طرف ان کو عذاب دیا جائے گا، اور پھر اللہ نے بتا دیا کہ دوزخ جو ہے وہ بئس المصیر، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پھر جو آیت نمبر 127 ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یاد کرو جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں جو ہیں وہ بلند کر رہے تھے تو انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ ربنا تقبل منا، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں اور پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ عاجزی دیکھیے کہ اللہ ہی کا گھر بنا رہے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ ہماری یہ خدمت قبول فرما لیجئے، اور انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سنتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں، یعنی اللہ ہم تیرا گھر بنا رہے ہیں، تو اس ہماری خدمت کو قبول فرما، تو ہماری زبان سے بھی یہ سن رہا ہے اور جو دلوں کے بھید ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اور عاجزی کے ساتھ یہ وہ دعا کر رہے ہیں، اور پھر اگلی جو دعا ہے کہ اے ہمارے رب ہم کو فرما بردار بنا اپنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کرنا جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں اور بتا دے ہمیں عبادت کے طریقے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور سکھا دے ہم کو عبادت کے طریقے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور مہربان ہو ہم پر، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تو ہی توبہ کو قبول کرنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ آیت نمبر 128
جو ہے یہ ہم نے پڑھی، اور یہ دعا تھی جو انہوں نے کی. اور اس سے آگے پھر وہ کہہ رہے ہیں ربنا وبعث، اے ہمارے رب بھیج دے ان میں ایک رسول. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کیسا رسول؟ یتلو علیہم آیاتک، جو کہ تلاوت کرتا ہو ان پر تیری آیتیں. ویعلمہم الکتاب، اور تعلیم دے ان کو. ویعلمہم کا مطلب ہوتا ہے اور سکھلا دے ان کو، تعلیم دے ان کو کتاب کی اور حکمت کی، اور تزکیہ نفس کرے ان کا. ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاکیزگی عطا کرے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی زبردست ہے جو حکمت والا ہے. عزیز کا مطلب زبردست، عزیز کا مطلب غالب، اور حکیم کا مطلب حکمت والا ہے. اے رب ہمارے انہی میں سے رسول بھیج دیجئے جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے. یقیناً اللہ تو غالب ہے اور حکمت والا ہے. یہ وہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کرتے ہوئے کی تھی، اور اس میں یہ دعا کی گئی کہ ہماری اولادوں میں ایک گروہ، ایک جماعت اللہ ایسی بنانا جو تیری فرما بردار ہو. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا کو قبول کر لیا، اور اس دعا کی جو حتمی صورت ہے وہ کیا ہے کہ وہ جو اس میں کہا گیا نا کہ اللہ ایک رسول ان میں بھیج دے، وہ رسول آ گئے، اور ان رسول کی خوبیاں بھی انہوں نے بیان کی تھی کہ وہ رسول ایسا ہو جو ان پر تیری آیات پڑھیں، اور پھر کیا کریں کہ ان کو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کی تعلیم دے. یعنی کتاب جو اللہ تعالیٰ کی آیات جو اللہ تعالیٰ کتاب کی شکل میں نازل کرے گا نا اپنی اس قوم پر، اس امت پر، اس رسول پر، تو وہ رسول پھر اس کتاب کی تعلیم دیں گے. اور والحکمت، اور دنائی کی باتیں، حکمت کی باتیں. اب دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل ہوئی، اور پھر آپ نے اس کتاب کی تعلیم دی صحابہ کرام کو. آپ نے سکھلایا تو صحابہ نے سیکھا نا، اور صحابہ نے سیکھا تو ہم تک یہ پہنچانا. تو یہ سینہ بسینہ چلتا ہے. اب صرف کتاب نہیں، کتاب کے ساتھ ساتھ اب دوسری چیز آ گئی حکمت، دنائی کی باتیں. تو وہ دنائی کی باتیں کیا ہیں؟ وہ احادیث مبارکہ ہیں، اور ان احادیث مبارکہ کے اللہ نے زبردست جو ہے وہ حفاظت کا انتظام کیا، زبردست جو لاہ عمل تیار کیا گیا کہ جس کے ذریعے احادیث کو بڑی جانچ پرکھ کے بعد ہم تک پہنچایا گیا. مستند ذرائع کے مطابق ان کو بڑا سخت کرائٹیریا تھا احادیث کا. جب ان کو محفوظ کیا گیا، تدوین حدیث کا دور ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا سخت کرائٹیریا رکھا گیا تھا ایک حدیث کی صحت کو چیک کرنے کے لیے. تو وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری خوبی جو مانگی گئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ حکمت کی باتیں، اور حکمت اور دنائی کی باتیں حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچی. وَيُزَكِّيهِمْ، اب اس بات پہ ہم نے ٹھہر جانا ہے، یہ رک جانے والی بات ہے. اور وہ ان کا تزکیہ نفس کرے، اور وہ ان کو پاک کر دے. کیا قرآن صرف اس دور کے لیے تھا؟ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیوٹی صرف اسی صحابہ کی جماعت کا تزکیہ نفس کی تھی جو وہاں موجود تھے؟ کیا آج کے دور میں ہم یا ہمارے بعد آنے والے یا ہمارے سے جو پہلے گزرے وہ اس سعادت سے محروم؟ ایسا نہیں ہے. میرا رب بے انصاف نہیں ہے. میرا رب اگر وہ نبی قیامت تک تھے تو ان کی ڈیوٹیاں بھی قیامت تک تھی. یہ بات ہم نے سمجھ لینی ہے. تو اگر اس وقت وہ تزکیہ نفس کرتے تھے تو وہ آج بھی کرتے ہیں. یہ ہم نے سمجھنا ہے. آج کیسے وہ کرتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ وہ تو ظاہری دنیا سے تو وہ پردہ فرما گئے ہیں، تو آج ہمارا تزکیہ کیسے ہوگا؟ آج محبت رسول ہمارا تزکیہ نفس کرے گی. جس دل میں محبت رسول ہوگی اس کے قلب کے تزکیے کا انتظام آٹومیٹکلی شروع ہو جائے گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ محبت رسول کے بغیر
تزکیہ نفس ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ تزکیے کی ڈیوٹی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی۔ جب یہ تزکیے کی ڈیوٹی آپ کو عطا کر دی، یہاں 3 ڈیوٹیز دی گئی ہیں نا، ایک ڈیوٹی کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم ہو گئی، حکمت ہو گئی، اب یزکیہم، تزکیہ، تو تزکیہ کیوں نہیں ہو سکتا رہتی دنیا تک جب تک بھی کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے گا، وہ امت محمدیہ میں داخل ہو جائے گا، اور جب وہ امت محمدیہ میں داخل ہو گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں آ گیا۔ کلمے کا اعجاز ہے، کلمہ پڑھتے ہی دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بیج بو دیا جاتا ہے۔ جب یہ بیج بو دیا جاتا ہے تو پھر یہ پودا اگتا ہی اگتا ہے، اگتا ہی ممکن نہیں ہے۔ پھر یہ محبت کھینچتی ہے، اور یہ محبت پنپتی ہے، یہ محبت مہکتی ہے، اور یہی خوشبو، یہی مہک تناور درخت بن جاتی ہے، اور یہی خوشبو، یہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باطن کا تزکیہ کرتی ہے۔ جب ہم مشکلات میں پھنستے ہیں تو یہی محبت رسول ہمیں قوت دیتی ہے۔ آقا کی حیات مبارکہ، آقا کن کن مراحل سے گزرے ہم دیکھتے ہیں نا، کیسی کیسی ہم اب جب حیات مبارکہ پڑھتے ہیں تو سب آپ کی حیات ہمارے سامنے ہے نا، تو پھر کیا کہ ہم کہتے ہیں میرا پیغمبر گزرا، میں گزر رہا ہوں تو میں کیوں پریشان ہوں، اور میرے پیغمبر نے اس وقت میں یہ کیا۔ تو کیا ہے کہ وہ تعلق رسول جو پختہ ہوتا جاتا ہے، محبت رسول جو پختہ ہوتی جاتی ہے، دل سے غلاظتیں چھٹتی ہیں۔ تزکیہ کیا ہے؟ قلب کی صفائی کا نام ہے نا تزکیہ۔ تو قلب کی گندگی کیا ہے؟ قلب کی گندگی بغض ہے نا، حسد ہے۔ تو ہم اپنے آقا کو دیکھتے ہیں، ان کی حیات کو دیکھتے ہیں، قلب کی گندگی کیا ہے؟ معاف نہ کرنا۔ تو ہم ایک بعض اوقات ہم اتنا ستائے جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہم مرتے دم تک معاف نہیں کریں گے، لیکن اگلے ہی لمحے جب ہم درود پڑھتے ہیں ہمارا دل نرم ہو جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں میرے آقا نے کس کس کو معاف نہیں کیا، تو پھر کیا ہے کہ پھر ہم معاف کر دیتے ہیں۔ ہمیں جو قوت، جو استقلال ملتا ہے نا، وہ ہمیں محبت رسول دیتی ہے، ورنہ عمل کے لیے قوت اور استقلال ہمیں کہیں سے نہیں مل سکتا۔ وہ ملے گا تو وہ محبت رسول سے ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ علم اپنی جگہ ہے، علم کو اپنی زندگی میں ڈھالنا اس کو آسان نہیں ہے، وہ آسان کام نہیں ہے، وہ مشکل کام ہے، اور اس مشکل سے جو چیز ہمیں نکالتی ہے وہ محبت رسول نکالتی ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فیضان ہے وہ نکالتا ہے، وہ آپ کا گھرانے کی محبت نکالتی ہے، وہ پنجتن پاک کی محبت نکالتی ہے۔ اگر یہ محبتیں ہمارے سینے میں ہیں تو پھر ہمارے قلوب جو ہیں ان کا تزکیہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے کوئی قرآن کو پڑھنے والا یہ مت سوچے، کبھی یہ مت سمجھے کہ یہ تزکیہ اس دور کے لوگوں کا تھا۔ کیا اسلام اتنے تھوڑے سے ٹائم کے لیے آیا تھا؟ صرف انہی کے لیے آیا تھا؟ تو پھر اتنا حفاظت کا انتظام کیوں کیا گیا؟ آپ کا ایک ایک لفظ اللہ نے سنبھالا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری حیات مبارکہ اس کو سیو کیا گیا ہے، پریزرو کیا گیا ہے، پوری ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم سیرت کو پڑھنے بیٹھتے ہیں، ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ آقا کے شب و روز، یہ نہیں ہے کہ صرف سیاسی زندگی یا معاشرتی زندگی، ازدواجی زندگی، آپ کی تخلیہ کی زندگی، آپ کیسے فادر تھے، آپ کیسے باپ تھے، آپ کے تعلقات تھے اپنی ازواج کے ساتھ، آپ معاملات میں کیسے تھے، آپ محبتوں میں کیسے تھے، ایک ایک لمحہ آپ کا موجود ہے، سب کچھ پریزرو کر لیا گیا، ٹھیک ہے۔ آقا کل بھی تھے، آقا آج بھی ہیں، وہ موجود ہیں۔ کلمہ کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، وہ آج بھی ہیں رسول۔ ہمیں اپنا فوکس درست کرنا ہے، ہمیں ادھر، جب ہمارا فوکس درست ہوگا تو ہمیں
ان سے جب محبت ہوگی تو پھر ہمارے قلوب جو ہیں اس محبت سے آٹومیٹکلی تزکیہ حاصل کریں گے. تو یہ 3 باتیں جو تھیں، یہ 3 وصف جو تھے وہ رسول کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانے. ٹھیک ہے، انہوں نے مانگی دعا اللہ سے اور یہ عطا کر دیے گئے. اللہ نے یہ دعا قبول فرما لی. انک انت العزیز الحکیم، بے شک انت تو ہی ہے عزیز، غالب ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے. اب یہ تھی آیت نمبر 129 آیت ہم نے پڑھ لی. اے رب ہمارے انہی میں سے رسول بھیج دیجئے جو ان پر آپ کی آیتیں پڑھے، انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دے. یعنی کتاب اور حکمت دونوں چیزیں ہم نے سمجھ لی. کتاب کیا ہے؟ قرآن پاک، اور حکمت کیا ہے؟ حکمت جو ہے وہ احادیث مبارکہ، آپ کی حیات مبارکہ، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ. اور تزکیہ کو ہم نے جان لیا، سمجھ لیا کہ تزکیہ باطن کا ہوتا ہے، قلوب کا ہوتا ہے، اور یہ تزکیہ محبت سے ہوتا ہے. جتنی محبت رسول بڑھتی چلی جائے گی ہمارے قلوب اتنا ہی تزکیہ حاصل کرتے چلے جائیں گے. جتنا تزکیہ ہم چاہتے ہیں ہمیں ملے، اتنی شدید محبت ہمیں رسول اللہ سے کرنی ہوگی. اور یہاں ایک بات اور میں ضمن عرض کروں کہ محبتوں کے بارے میں جب لوگ سوال کرتے ہیں، جو میری بھی اسٹوڈنٹس مجھے جب محبت کے بارے میں سوال پوچھتی ہیں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ جب نکاح ہوتا ہے، جب شادی ہو جاتی ہے تو کوئی سکھاتا ہے کہ کیسے محبت کرنی ہے؟ تب تو آپ کسی سے سوال نہیں پوچھتے ہیں کسی سے. جب ماں بنتے ہیں تو دل میں محبت ہو جاتی ہے نا اولاد کے لیے. تو کبھی پوچھنے گئے ہیں کسی ٹیچر سے کہ بتائیں مجھے بیٹے سے بڑی محبت ہے، میرا بیبی بڑا مجھے پیارا لگتا ہے، تو اس محبت میں یہ کروں تو یہ نہ کروں تو یہ جائز ہے؟ کبھی پوچھے؟ محبتوں میں بھی سوال، محبتوں میں سوال نہیں ہوتے. جدھر سوال آ گیا وہاں محبت نہیں رہتی. محبت پوچھ کے نہیں کی جاتی. محبت تو بس محبت ہوتی ہے. محبت میں بھیگنا پڑتا ہے، محبت میں شرابور ہونا پڑتا ہے، محبت میں پورے کے پورے محبت تو محبت ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب محبت ہوتی ہے تو وہ محبت خود آپ کو سکھاتی ہے. محبت کے آداب محبت خود سکھا دیتی ہے. آپ خود بخود مؤدب ہوتے چلے جاتے ہو. ممکن نہیں ہے آقا کی محبت میں بے ادبی ہو. اگر آقا کی محبت میں بے ادبی ہے تو وہ محبت نہیں ہے، وہ دھوکہ ہے، وہ فریب ہے. محبت تو آقا کی محبت تو ادب ہی ادب ہے. اس میں کہیں بھی ادبی نہیں ہے. صحابہ کرام کو دیکھ لیں، ان کی حیات ہمارے سامنے موجود ہیں، کہیں بھی ادبی نظر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، تو اس لیے محبتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. محبت ادب رسول، ٹھیک ہے، ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر محبت نہیں ہے، وہ فریب ہے. ادب ہوگا اور ادب میں بھیگی ہوئی محبت ہوگی. اور محبت تو بس پھر ہو جاتی ہے، پھر ہوتی چلی جاتی ہے. پھر انسان ڈھونڈتا ہے سنتیں ڈھونڈتا ہے، ایک طریقہ ڈھونڈتا ہے آقا کے لیے، درود کی کثرت کرتا ہے، آقا کی پسندیدہ کاموں کی طرف بھاگتا ہے انسان کہ میرے آقا ایسے کرتے تھے. بڑے دل میں ہم نے بغض پالے ہوئے تو ہوتے ہیں، رشتوں کے، کینوں کے. بڑے لوگوں نے ہمیں ستایا ہوتا ہے، ہم نے بڑے بت بنا کے اندر رکھے ہوتے ہیں کہ ان کو تو ہم نے حشر کے دہاڑے پوچھنا ہے. تو پھر وہ آقا کی محبت کی یلغار جب ہمارے دلوں میں صلاحیت کر جاتی ہے تو سارے کے سارے نفرتوں کے، بغض کے، کینے کے، حسد کے بت پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گئے، بہہ نکلتے ہیں، چلے جاتے ہیں. اور اب ہلکے پھلکے ہو کے پھر اپنے آقا کے روبرو پہنچ جاتے ہیں. تو یہ اس محبت کو سمجھنا ہے اور یہی تزکیہ ہے. محبت کے بغیر تزکیہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بے وقوف ہو. ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہیں.
اور جب کبھی بھی انہیں ان کے رب نے کہا اسلم، اذ قال لہ ربہ اسلم، جب کہا ان سے ان کے رب نے فرما بردار ہو جائیے، قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے کہا میں نے اپنے رب العالمین کی فرما برداری اختیار کی۔ رب العالمین کی فرما برداری کیا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابھی جو پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ اللہ نے کہا نا کہ میں نے ابراہیم کو آزمایا، تو ساری کی ساری جتنی آزمائشیں آئیں اس میں انہوں نے کیا کہا؟ جب فرشتہ آیا تھا نا ان کے پاس، جب وہ آگ میں ڈالے گئے تھے، تو فرشتے نے آ کے ان سے گزارش کی تھی حل لک حاجتا، کیا کوئی خدمت ہے، کوئی ضرورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا اما الیک فلا، تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے پھر گزارش کی فاسأل ربک، اپنے رب سے تو سوال کرو کہ آپ کو اس آگ سے بچا لے۔ جواب دیا حسبی من سؤالی علمہ بحالی، یعنی وہ جانتا ہے تو مجھے عرض کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو کیا ہے کہ یہ رب اور رب کے بندے اور ان کی کیا کہنا چاہیے، جو ربوبیت ہے ہمیں نظر آتی ہے یہاں پر کہ رب کی ربوبیت کا اقرار اور اس کی فرما برداری۔ جب اللہ نے کہا فرما بردار ہو جاؤ تو پھر کیا ہے کہ وہ فرما بردار ہو گئے، اسلم وہ ہو گئے۔ پھر انہوں نے کوئی شکوہ کوئی اعتراض نہیں، وہاں جب بیٹے پہ چھری چلانی تھی تو کوئی سوال نہیں کیا، جب بیٹے کو بیوی کو سنگلاخ پہاڑوں میں چھوڑ کے واپس لوٹے تھے کوئی سوال نہیں، کچھ نہیں، بس اسلم فرما بردار فرما بردار۔ اور آیت 132 ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اس کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو کی، ہمارے بچوں اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند فرما لیا، خبردار تم مسلمان ہی مرنا۔ اور کیا ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو ان کے آگے جو نسل میں ہم دیکھتے ہیں ان کے بارے میں یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی یہی نصیحت کی کہ اے میرے بچوں اللہ نے پسند کر لیا تمہارے لیے یہی دین، سو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی مرنا تو اسلام پر مرنا، کیونکہ موت نے تو ضرور آنا ہے۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ موت کسی وقت کسی لمحے بھی آ سکتی ہے، اور ایسا نہ ہو کہ موت اس وقت آئے جب ہم نافرمانی کی حالت میں ہو۔ انسان کی زندگی ہے نا، کبھی ایمان کا لیول اپس اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، تو اس آیت کے تناظر میں ہمیں یہ بھی بات سمجھنی ہے کہ ہمیں یہ دعا بھی کرنی ہے اپنے لیے کہ اللہ ہمیں جب موت آئے تو ہم ایمان کی بہترین حالت میں ہو۔ کبھی کبھی ہمارا بھی لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے، ہم کسی ایسی محفل میں چلے جاتے ہیں، ہم زندگی کے کسی ایسے امتحان میں پھنس جاتے ہیں کہ ہمارا لیول بڑا ڈاؤن گیا ہوتا ہے، تو ایسے میں اللہ واپسی نہ آئے، واپسی اسی وقت آئے جب ہم توبہ طائب کر کے ایمان کی بہترین حالت میں یکسو تیرے پاس ہو۔ کبھی کبھی بڑے اچھے ہماری کیفیات ہوتی ہیں نا، تو اللہ ہمیں اچھی ہی حالت میں موت آئے۔ اور یہاں پر جو پیغمبروں نے وصیت کی وہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ سو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی فرما برداری کی حالت میں ہی تمہیں موت آئے، اور اللہ کے فرما برداری کی حالت میں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا حضرت یعقوب کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا آپ کے معبود کی اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق کے معبود کی، جو معبود ایک ہی ہیں اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ جماعت تو گزر چکی، یہ امت تو گزر چکی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے اور جو تم کرو گے تمہارے لیے ہے، ان کے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہ کہتے ہیں یہودی اور نصاری بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ تم کہو بلکہ صحیح راہ ملت ابراہیمی والے ہیں، اور ابراہیم خالص اللہ
کے پرستار تھے اور مشرک نہیں تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب ہم دین کے رستے پر بھی چلتے ہیں تو ہمیں جب فرقہ بندی کی بات آ جائے تو وہی بات ہے کہ جب ہم قرآن بھی پڑھنے کی بات کریں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ کس کی تفسیر پڑھیں، کس گروہ کی تفسیر، کس مسلک کی تفسیر۔ تو قرآن تو ایک ہی ہے، یہ پچھلے لیکچر میں بھی اس بات کو ہم نے اچھا سا سمجھ لیا تھا کہ قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، پیغام بھی ایک ہے۔ تو پھر ہم تفرقے میں کیوں پڑے؟ اللہ کے بندے ہم نے فرما بردار بننا ہے اور اللہ ہی کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے۔ اور اگر کوئی ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم اگر ہمارے گروہ میں شامل ہو گئے تو تبھی بخشے جاؤ گے ورنہ تم گمراہ ہو، تو یہ بات جو ہے ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے، ہمیں اس بات کو سوچنا ہے، سمجھنا ہے کہ یہ کیا ہے۔ جب قرآن پڑھیں گے تو ہمیں ساری باتیں سمجھ میں آنی شروع ہو جائیں گی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قولوا آمنا باللہ، اے مسلمانوں تم سب کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی، اور جو چیز ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام دیے گئے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اب دیکھیں یہ سب کچھ جب ہم دھیان سے پڑھتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے یہ سب آج ہی نازل ہوا ہے، آج ایک ہی دین ہے، اللہ نے کہا تھا اس دین کے ٹکڑے ٹکڑے مت کر دینا، اور آج ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں، اور ہمیں ہر گروہ اپنی جانب ایک کیا کہنا چاہیے کھینچتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جب ہم دین کی جانب آتے ہیں ہر بندہ کہتا ہے میری بات سنو، میں حق پہ ہوں، باقی سارے غلط ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے کہ کہتے ہیں یہودی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، ہدایت پالو گے، فرما لیجئے میرا دین تو ابراہیم ہے، دین ابراہیم ہے جو باطل سے منہ موڑنے والا حق پسند تھا اور وہ نہیں تھا شرک کرنے والوں میں سے۔ کہہ دیجئے ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا ہماری طرف اور جو اتارا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادوں کی طرف، اور جو عطا کیا گیا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ کو، اور جو عنایت کیا گیا دوسرے نبیوں کو اور ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی پر بھی فرق نہیں کرتے ان میں سے ایمان لانے میں، یعنی تمام کے تمام جتنے انبیاء آئے ہیں ہم کسی پر ہمیں کوئی فرق نہیں ہے، ہم اس چیز کو مانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ سب اللہ کے پیغمبر تھے، ٹھیک ہے، ہمیں اس پر کسی پہ بھی فرق نہیں کرنا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں، اگر منہ موڑیں تو وہ صریح اختلاف میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب آپ کی کفایت کرے گا اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اب یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے۔ اس آیت کا میں آپ کو بتاؤں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، ان کی شہادت کا واقعہ یقیناً آپ سب نے پڑھا ہوگا، اور جس نے نہیں پڑھا وہ ضرور پڑھے۔ بڑی مشکل وقت تھا اس وقت مسلمانوں پر، خلیفہ راشدین میں سے تیسرا نمبر تھا ان کا، آقا علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ان سے بیاہی گئیں، بڑے پیارے صحابہ تھے، اور جب ان کی شہادت کا وقت آیا تو اس وقت وہ یہی قرآن پڑھ رہے تھے، اور یہی آیات جو تھیں ہمیں روایات میں ہسٹری کی کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ انہی آیات کی تلاوت کر رہے تھے، اور جب آپ کے اوپر حملہ ہوا اور آپ کا جو خون بہا، اس خون کے چھینٹے جس قرآن کریم پر پڑے، وہ قرآن آج بھی ترکی میں توپ کاپی میوزیم میں موجود ہے۔ تو اسی قرآن کو صحابہ نے بھی پڑھا، کس دل سے پڑھا، اور ایسے پڑھا کہ جب بھی ہم یہ آیات پڑھتے ہیں ہمیں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یاد آ جاتی ہے، اور ان کی بیوی نے وار روکنے کی کوشش کی تھی نا، تو ان کے بھی گہرا گھاؤ لگا تھا، زخم لگا تھا، ان کا بھی خون بہا تھا۔
تو وہ ساری کا سارا واقعہ ہماری آنکھوں میں آ جاتا ہے. یہی قرآن تھا ان کے آگے کھلا ہوا, یہی الفاظ ہوں گے ان کی زبان پہ, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, تو ان قریب کافی ہوگا تجھ کو ان کی طرف سے اللہ. یہ آیات بڑی ہمت بندھا دیتی ہیں. جب مسلمان جو ہے وہ تکلیف میں آتا ہے, جب مومن آزمائش میں آتا ہے, تو قرآن کی یہ آیات بڑی ہمت اور حوصلہ بندھا دیتی ہے. پھر اگر وہ ایمان لائیں, اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں, اور اگر منہ موڑے تو صریحاً اختلاف میں ہے. اللہ تعالیٰ ان قریب ان سے آپ کی کفایت کرے گا. ان قریب اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا, اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, اللہ کا رنگ اختیار کرو. اللہ کا رنگ, اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ, اور ہم تو اسی کے عبادت گزار ہیں. اللہ کا رنگ اختیار کرو. اب جب ہم اس چیز کو سمجھیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی بھی شخص جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کی وجہ سے اس پر اس کا رنگ غالب آنے لگتا ہے. کلچرل محبت ہی آپ دیکھ لیں. اگر کوئی شخص جس کلچر سے بھی محبت کرے, اگر کسی کو ویسٹ کلچر بڑا پسند ہے, یا کسی کو ٹرکش کلچر بڑا پسند ہے, کسی کو عرب کلچر بڑا پسند ہے, تو آپ دیکھیں اس کی شخصیت میں, اس کی لباس میں, جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کی جو نوجوان نسل ہے ان کو کورین بڑے پسند آئے ہوئے ہیں, تو وہ اسی چیز کا فیشن جو ہے وہ ان ہو جائے گا. تو جس سے بھی آپ محبت کریں گے اس کا کلچر, اس کا فیشن, اس کا انداز, اس کے اطوار غیر محسوس طریقے سے آپ کی شخصیت میں نظر آنے لگیں گے. اس کا رنگ آپ پہ چڑھتا چلا جائے گا. اور جب کوئی رب سے محبت کرے تو رب کی محبت تو زبردست ہے. جب رب سے محبت کرو تو رنگ چڑھتا ہے رب کا. اللہ والے دکھائی دیتے ہیں. جب اللہ والے اللہ ان کو قبول کر لیتا ہے نا, تو پھر اللہ کا رنگ ان پہ نظر آنے لگتا ہے. اگر آپ اللہ کرتے ہیں, اللہ سے محبت کرتے ہیں, بہت اللہ کا ذکر اذکار کرتے ہیں, اور اللہ کا رنگ آپ پہ نہیں ہے, تو پھر لمحہ فکری ہے. پھر رک کے ہمیں غور کرنا ہے کہ میرے پہ اللہ کا رنگ کیوں نہیں ہے. اللہ تو بڑا رحیم ہے, اللہ تو توبہ کو بھی قبول کرتا ہے, اللہ تو بڑے صبر والا ہے, اللہ تو بڑے کیا کہنا چاہیے کہ اپنے بندوں کے اوپر بڑا مہربان ہے. تو ہمیں جب اختیار ملتا ہے, کیا ہم بھی اپنے ماتحتوں پہ مہربانی کرتے ہیں؟ کیا ہم بھی اپنے بچوں کے قصور معاف کرتے ہیں؟ کیا ہم بھی اپنے بچوں کی غلطیوں کے اوپر صبر کرتے ہیں؟ تو ہمیں تو یہ رنگ آنے چاہیے. اگر اللہ کرنے کے بعد ہماری طبیعت میں سختی آ جائے, بڑا قہر آ جائے, اور ہم قہر بن کے برسنے لگیں اپنے ارد گرد والوں پر, ڈنڈا پکڑ کے ہم ان سب کو سیدھا کرنے لگیں, تو اللہ نے اگر ڈنڈا پکڑ لیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہم یہ بھی تو سوچیں نا. صبح سے شام تک اللہ ہمارے کتنے پردے رکھتا ہے, ہم اپنی طرف دیکھیں. تو اللہ کا رنگ, جب کوئی اللہ سے محبت کرے تو اللہ کا رنگ اس پہ آتا ہی آتا ہے. اور اگر اللہ کا رنگ جو ہے کسی پر نہیں آ رہا اور وہ اللہ کر رہا ہے, تو پھر وہ اس کو سوچنا ہے, اس کو سمجھنا ہے کہ وہ کہاں سے مسٹیک کر رہا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, جب آقا سے محبت کی جائے تو آقا کی محبت کا رنگ بھی جو ہے وہ آپ پر چڑھنے لگتا ہے. آقا کی محبت کا رنگ بھی دور سے نظر آ جاتا ہے. درود پڑھنے والے لوگ آپ کو دور سے پہچانے جاتے ہیں. ایک عجیب سی محبت خود ہی خود ان کے لیے آپ کے دلوں میں پیدا ہونے لگتی ہے. تو یہ محبت اپنا رنگ ضرور دکھاتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ صبغت اللہ اور اللہ کا رنگ, اس کے بارے میں جب ہم تفاسیر میں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہود کی یہ رسم تھی کہ جب کوئی ان کے دین میں داخل ہوتا تھا تو اسے رنگ دار پانی سے غسل دیتے تھے. پھر عیسائیوں نے بھی اسی طریقے کو اختیار کیا کہ ان کا جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو زرد رنگ کے پانی سے اسے غسل دیتے, اور پھر یہ سمجھتے تھے کہ اس پر ان کے مذہب کا رنگ چڑھ گیا. جبکہ حقیقی رنگ کیا ہے وہ ابھی میں نے آپ کو بتا دیا. کسی بھی رنگ سے آپ نہلا دیں تو وہ رنگ نہیں چڑھے گا. اصل رنگ اندر سے چڑھتا ہے. دل بدل جاتے ہیں, جب دل بدل جاتے ہیں تو پھر شخصیت میں وہ رنگ نظر آنے لگتا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون.
اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہوگا، ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا، کہہ دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ ہمارا اور تمہارا رب ہے اللہ، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے مخلص ہیں۔ اللہ جو ہے کیا کہنا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے ہر انسان کا، وہ اپنا اپنا تعلق ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کے اعمال کا جواب دہ نہیں ہے، ہر بندہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، میرے اعمال میرے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ وہی جو ہم نے لاسٹ ویک پڑھا تھا نا، کہ جتنی بھی ہم نیکی کے کام کرتے ہیں کسی کے لیے نہیں کرتے، اپنے لیے کر رہے ہیں، اور اپنے لیے ہم ان کو سیو ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم ان نیکی کے کاموں کا اجر اور بدلہ مخلوق سے نہ چاہیں، مخلوق سے ہم بے نیاز ہو جائیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ان کو سیو کر لیا، پھر رب سے ان کا بدلہ ہمیں ضرور ملے گا۔ اور ہم ایسا کب ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ کے ساتھ بڑے مخلص ہوتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی اور نصرانی تھے؟ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے؟ اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ اب اس آیت کو بھی پچھلے جتنا ہم نے پڑھا اس کے تناظر میں جب ہم رکھ کے غور کریں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی اللہ ایک ہے۔ یہ تمام جو تھے حضرت ابراہیم کی اولاد کے جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں ان کے بعد پیغمبر آئے ہیں، وہ سارے کے سارے اسی رب کا پیغام لے کے آئے ہیں جس کا پیغام حضرت ابراہیم لے کے آئے تھے۔ اور اسی لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے، کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم کون؟ کہ یعنی جب حق اور سچ بات اگر ہمیں پتہ چل گئی ہے کہ دین ایک ہی ہے، تو پھر اس بات کو چھپانا نہیں ہے۔ اگر چھپائیں گے تو پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ جو ایسا کرتا ہے وہ ظالم ہے۔ اپنے مسلک کی آیات کو ہم بیان کریں اور دوسرے مسلک کا نقطہ نظر ہم چھپا لیں اپنے اسٹوڈنٹ سے، تو یہ بات درست نہیں ہے، یہ ظلم ہے، اس کو اللہ نے ظلم کہا ہے۔ ہر پہلو سے ہم نے بیان کرنا ہے۔ ایک جو ٹیچر ہے، ایک جو معلم ہے، اس کا کام ہے کہ وہ ہر بات جو اس تک پہنچی، جو اس نے سمجھی، وہ اس کو ہر پہلو سے بیان کر دے، جس کو سمجھ آئے آئے، جس کو نہ آئے نہ آئے۔ بیان کر دینے والے کا کام ہے کہ وہ ایمانداری سے بیان کرے گا، وہ کسی مسلک کی اینک لگا کے نہیں بیان کرے گا، وہ حق سچ سب واضح طور پر بیان کر دے گا۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہوں۔ تلک امۃ قد خلت لھا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ امت ہے جو گزر چکی، جو کچھ انہوں نے کیا ان کے لیے اور جو تم نے کیا تمہارے لیے، تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیے جاؤ گے۔ ہر فرد انڈیویژلی اپنے اعمال کی جواب دینے پر جو ہے وہ اس کے ذمہ ہے۔ ہر فرد انفرادی طور پہ اپنے اپنے سوالوں کا جواب ہم نے خود ہی دینا ہے۔ کوئی ہمارے جو میرے گناہ ہیں ان کو میں نہیں بھگتنا ہے۔ اگر میں نے بہت بے ایمانیاں، زیادتیاں کر کے، غلط کام کر کے بہت سارا مال و دولت اکٹھا کر لیا اور میرے بچوں نے بعد میں اس پہ عیاشی کی، تو بچے اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ جو غلطیاں میں نے کی وہ میں نے ہی بھگتنی ہیں، اور اس کی معافی میں نے ہی رب سے مانگنی ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر۔ ہر بندہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت
وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ امت ہے جو گزر چکی، جو انہوں نے کیا ان کے لیے ہے، اور جو تم نے کیا تمہارے لیے ہے، تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیے جاؤ گے۔ ہر فرد اپنے اعمال کے بارے میں جواب دہ ہے اللہ کے ہاں، جو اس کے پیچھے کوئی کر گیا، ہر بندہ اپنے اعمال کا جواب خود دے گا۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ان آیات کے ساتھ الحمدللہ ہمارا پہلا پارہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم دوسرا پارہ ختم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس میں کوئی سمجھنے سمجھانے میں غلطی رہ گئی تو میرا مالک ہمیں معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین۔